مبارک انسان جو ہے یہاں پہ ایک مبارک انسان ہے اور دوسرا کون سا ہے جی؟ شریر انسان. اور ہم آج جس بات کو سمجھیں گے دونوں کے تھوڑا تھوڑا کردار کو پہلے سمجھیں گے کہ دونوں کا کردار جو ہے وہ کیسا ہے. اب جب ہم شریر کی بات کرتے ہیں تو زبور 10 کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پہ شریر آدمی کی سوچ خیالات جو ہیں وہ کیسے ہیں. زبور 10:3 کے اندر کیونکہ شریر اپنی 4 کے اندر شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز برس نہیں رہے گا. اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں. اس کی راہیں ہمیشہ دسوار ہیں. تیرے حکام اس کی نظر سے بید اور بلند ہیں. اب شریر آدمی جو ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے، کلام خدا کہتا ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ کہتا ہے. اب وہ اپنے دل میں کیا کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں. شریر آدمی کا ٹارگٹ فوکس جو ہے وہ خدا کی مخالفت کرنا ہے. اب شریر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے خیالات اپنے تصور کے اندر یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے. کیونکہ جب ہم یہ بات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ مجھے کوئی شخص جہاں کوئی ایسی ہستی جو ہے وہ دیکھتی نہیں ہے، اس وقت وہ جو ہے اپنے دل میں یہ تصور پیدا کرتا ہے، اپنے دل میں یہ گمنڈ پیدا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے. تو داؤد کہتا ہے کہ خدایا تیری روح سے بھلا میں چھپ کر کہاں جاؤں. اب شریر کہتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا. داؤد کہتا ہے زبور کے اندر کہ خدایا تیری روح سے میں چھپ کر کہاں جاؤں، کہ جہاں بھی جاتا ہوں وہاں بھی تو ہے. اگر میں سمندر کے نیچے جاؤں وہاں بھی تو ہے. اگر میں پہاڑوں کی غاروں میں چلا جاؤں تو وہاں بھی تو ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ تو نہ ہو. اگر میں زمین کی تہہ میں چلا جاتا ہوں، اگر میں پتال میں اتر جاتا ہوں تو وہاں بھی تو موجود ہے. اور یہاں شریر کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے. اپنے تصور میں وہ خیالاتوں کا مجموعہ اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے. اور جب ہم زبور 14 میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ احمق جو ہے اسے شریر کہا گیا ہے. اور جب ہم زبور 14 میں دیکھتے پہلی آیت میں تو لکھا ہے احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں ہے. جو خدا کی مخالف سمت میں چلتے ہیں. جب ہم شریر کی بات کرتے ہیں تو شریر کا مطلب ہے خطا کار، بد کردار، گناہگار. اور جب ہم شریر کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کہتا ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں. وہ سبھی کے سبھی کیا ہو گئے؟ بگڑ گئے. اور کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں اس بگڑنے کو؟ اب اس کے اندر بگاڑ کو سمجھنے کے لیے کچھ لوگ ایسی دلیلیں کہ ان کی شکل چھبی جو ہے وہ پہلے انسان تھے، پھر وہ جانور بندر بن گئے. کچھ کہہ دیتے ہیں جی وہ دوسرے یہ گوریلے جو ہیں گریلے نما جو ہیں وہ بن گئے. کچھ کہتے ہیں جی یہ فلانی چیز بن گئی. کچھ کہتے ہیں کوئی وہ فلانی چیز بن گئی. لیکن کلام کہتا ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں. وہ بگڑ گئے اور انہوں نے نفرت انگیز کام کیے. اب وہ بگڑ کیسے گئے ہیں کہ ان کی حرکات جو ہیں، ان کی تربیت جو ہے وہ خدا کے حکامات پہ جو ہے وہ قائم نہیں رہے ہیں. اور
اور جب وہ قائم نہیں رہے ہیں تو ان کی روشیں جو ہیں وہ بدل گئی ہیں، ان کے خیالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں، ان کے کام جو ہیں وہ نفرت انگیز ہو چکے ہیں، اور وہ کام جو ہے سارے کے سارے خدا کے مخالف ہیں۔ احمق انسان کہتا ہے، شریر آدمی کہتا ہے۔ اب شریر آدمی جو ہے، جب ہم شریر کا مطالعہ کرتے ہیں تو شریر آدمی کے متعلق جو ہے مثال کے اندر جو لکھا ہے، وہاں پہ ہمیں ایک بڑی خوبصورت جو ہے مثال 15 کے اندر ملتی ہے کہ وہاں پہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے، اس کو سمجھیں گے۔ 15 کے اندر 15:6 صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے۔ اب خداوند کیا کہتا ہے کہ وہ شخص جو مبارک گنا گیا ہے، جو خدا کے ساتھ چلنے والا شخص ہے، اب اس کے گھر میں کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ اب شریر جو ہے وہ دن رات محنت کرتا ہے، شریر جو ہے وہ دن رات اپنی کمائی کا جمع کرتا ہے، شریر جو ہے وہ اپنا ذخیرہ جمع کرتا ہے، لیکن اس کے ذخیرے کے اندر بھی کیا ہے؟ غم ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، ہر جگہ پہ وہ نقصان میں جاتا ہے۔ اس لیے شریر کی آمدنی جو ہے، جیسے دو بھائیوں نے گھر بنایا ہے اور کسی نے اپنا گھر جو ہے ایک نے ریت پہ بنایا اور ایک نے جو ہے وہ پتھر چٹان پہ بنایا، اب ان دونوں کے گھر جو ہے وہ قائم نہیں رہنے چاہیے تھے، لیکن جس کا گھر جو ہے وہ مضبوط جگہ پہ ہے، وہ گھر جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اب شریر کا گھر بنائے دونوں نے گھر ہیں، لیکن شریر کا گھر کیا ہوا ہے؟ کیوں گر گیا؟ کیونکہ ریت سے مراد کیا لیں گے کہ اس نے کاپی کی ہے اس کی۔ اب کاپی کیا کی ہے؟ اس نے تو گھر جب بنایا تھا، اس نے خدا کی مرضی کو قبول کیا تھا، اس نے خدا کے ارادے کو قبول کیا تھا، اس لیے اس نے گھر کی تکمیل جو ہے، گھر کی بنیاد جو ہے وہ خداوند کے نام سے رکھی تھی۔ لیکن جو مخالف کرتا ہے، جو حسد کرتا ہے، جو اپنے اندر ایک بری خواہش رکھتا ہے، جیلس پن رکھتا ہے، وہ بھی اپنا گھر جو ہے اسی جیسا بناتا ہے، وہ بھی کہیں سے 1000 پیسے لے کر جو ہے وہ اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے تو اس کے گھر کو جو ہے لکھا ہے کہ صدمہ پہنچتا ہے۔ اب آنکھیاں چلتی ہیں، اس گھر کو کیا کرتی ہیں؟ گرا دیتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور جب شریر کا گھر جو ہے وہ قائم نہیں رہتا تو خدا کلام کے اندر کہتا ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ بھی گناہ گنی جائے گی۔ ایسے شخص کی دعا جو ہے وہ کیا ہوگی؟ گناہ گنی جائے گی۔ اس کے لیے ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو اس کو ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھ لیں۔ مثال 21 کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اس کا ریفرنس جو ہے نزدیک لے جاتا ہے اپنی بات کی طرف۔ 21 کی 27 ہے۔ پلیز ذرا میرا موبائل دے دینا۔ شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے، اور خصوصاً قربانی نفرت انگیز ہے، حضور سب وہ بد نشتی سے لاتا ہے۔ اب شریر کیا کرتا ہے؟ اب وہ بھی خدا کی حضوری میں آتا ہے۔ اب وہ جب اپنی قربانی کو اٹھاتا ہے، جب وہ اپنے ہدیوں کو اٹھاتا ہے خدا کی حضوری میں، اور وہ اس کی نیت جو ہے وہ کیا ہے؟ شریر کی قربانی کیا ہے؟ نفرت انگیز ہے۔ خدا ناپسند اس کی قربانی کرتا ہے، خدا اس کی قربانی سے جو ہے وہ بیزار ہے، خدا ایسی قربانی، ایسے ہدیوں سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے۔ اب شریر جو ہے جو کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی
کوئی خدا نہیں ہے، اب وہ کوئی خدا نہیں جب کہتا ہے تو اس کی قربانی بھی خدا کی نظر میں کیا نہیں ہے؟ قبول نہیں ہے۔ اور جب اس کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہے تو کلام خدا میں ہم آگے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے مثال 28:9 میں، اور جب 28:9 کو پڑھتے ہیں تو وہاں لیا جو کان پھیر لیتا ہے شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ کس کے اندر ہے جی؟ مثال کے اندر۔ مثال کے اندر پھر ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں، 9 آیت کو، جو کان پھیر لیتا ہے شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ اب اس کی دعا جو ہے وہ بھی نفرت انگیز ہے، خدا اس کی دعا سے بھی بیزار ہے، خدا اس کی دعا کو جو ہے وہ بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے خدا کے قوانین کو، خدا کے وجود کو، خدا کے باتوں کو، خدا کے حکموں کو، خدا کی ترتیب کو جو ہے وہ کیا کر لیا ہے؟ شریر نے اپنے کان کو کیا کر لیا ہے جی؟ بند کر لیا ہے۔ اسی لیے کلام خدا میں جب ہم یہ عبرانیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر تم آج اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو اور اپنے کانوں کو کیا نہ کرنا؟ بند نہ کرنا۔ سخت ایک جگہ پہ سخت لکھا ہے، دوسری جگہ پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اپنے کانوں کو بند مت کرنا، جیسا غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ خدا جب غضبناک ہوا تھا بنی اسرائیل پہ، خدا جب اپنے قہر کو اسرائیل پہ بھڑکانا چاہتا تھا، جب اسرائیل نے گناہ کیا تھا کہ موسیٰ اوپر چٹان کے اوپر خدا سے حکمات لیتا ہے اور نیچے انہوں نے بت پرستی شروع کر لی ہے اور خدا وہاں غضبناک ہوا ہے، اور جب انہوں نے وہ غضب کو، جو خدا کے غضب کو ہم کبھی کبھی اپنی زندگی میں خود جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، اپنی حرکات کی وجہ سے، اپنی بے ترتیبی کی وجہ سے ہم خدا کے غضب کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے شریعت کو نہ سنے گا اس کی دعا بھی گناہ جو ہے کیا ہے؟ گنی جائے گی۔ اب کان پھیر لینا، کلام خدا میں لکھا ہے ایک زمانہ، ایک وقت آئے گا کہ لوگ میں سچائی کے کلام کو اپنے کانوں کی کیا سمجھیں گے؟ کھجلی سمجھیں گے، اور جب خدا کے کلام کی سچائی بیان کی جائے تو لوگ خدا کے کلام کو اپنے کانوں کی کھجلی سمجھ کر جو ہے وہ باہر نکال دیں گے۔ اور جنہیں اسی پنجابی اکثر مثال دینے ہیں وہ دی گل ایس کرنو سنی ایس کرنو کڈ چھڑی۔ اسی طرح ہم بھی خدا کے کلام کو جو ہے کانوں کی کھجلی سمجھتے ہیں، اور جب ہم کھجلی کو دیکھتے ہیں تو کھجلی کا مقصد ہوتا ہے خارج کرنا۔ خارج کرنا، کھجلی کا مطلب ہے خارج کرنا، اور جیسے خارج کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے زندگی کے اندر جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے باہر نکلتا ہے، ایسے کھجلی سمجھتے ہیں اس کو۔ یہ ہمیں پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ کھجلی کا مقصد ہوتا ہے اذیت دینا، دکھ دینا، تکلیف دینا۔ اب خدا کا کلام جو ہم نے سنا ہے ہم نے کانوں کی کھجلی سمجھا ہے، کیونکہ یہ ہم نے اس لیے کانوں کی کھجلی سمجھا کہ یہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ پادری نے لگا کے کلام کر دیا ہے، پادری کا تو ٹیگ ہی مجھ پر تھا، پادری نے تو مجھے سنایا ہے، پادری نے تو یہ بات جو ہے میرے خلاف کی ہے، میری فیملی کے خلاف کی ہے، اس لیے کہ اس کلام کو نہ قبول کرنا، اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنانا۔ اکثر جب میں اپنے استاد سے یہ بات کو سیکھتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ جب نمک اگر پھینکا جائے نا جہاں پہ زخم ہوگا تو وہاں پہ نمک کیا کرے گا؟ لگے گا۔ تو خدا نے کہا کہ میرا کلام جو ہے وہ نمک کی مانند ہے۔
तो वो कहते थे कि जब ये कलाम जो है जब किसी के ऊपर लगे या किसी के ऊपर टाइप करता है तो उस बंदे को खुद सोचना चाहिए। वो ये ना समझे कि ये कलाम जो है ये मेरे लिए इसने लगा के पेश किया है। अगर लगा के भी पेश किया है तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर जो है जख्म है, अगर उस जख्म के ऊपर वो कलाम लगा है तो फिर आपको गौर करने की जरूरत है इस कलाम को, क्योंकि वो जख्म था, जख्म के ऊपर लगा है, चाहे वो लगा के सुनाया गया है। फिर जरूरत है कि हम अपने आप की पैमाइश करें, अपने आप को मापें, जांचें कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। जी आगे हम देखेंगे हवाले में शरीर के मुतल्लक ही आज हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी, फिर हम चलेंगे उस बात पे भी। यसाया क्या कहता है, पहला बाप जी, उसके अंदर जब हम देखते हैं तो यसाया पहले बाप के अंदर कुछ हमें नसीहत करता है। हवाले हो सकता है मैं आपको ज्यादा दूं, लेकिन ये इल्म के लिए होंगे, आपके लिए फायदे के लिए होंगे। पहला बाप 15 आयत 15 और 11 से 15। 11 से 15 है। खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारे ज़बियों की कसरत से मुझे क्या काम, मैं मेंढों की सोख्तनी कुर्बानियों से, फरीबा और बछड़ों की चर्बी से बेजार हूँ, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मुझे मेरी खुशनुदी नहीं है। जब तुम मेरे हुजूर आकर मेरे दीदार के तालब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रूंदो और इंदा को बातल हदिये न लाना। बातल हदिये से मुझे नफरत है, और नए चांद और सबत और ईद और जमात से भी, क्योंकि मुझको बदकरदारी के साथ ईद बर्दाश्त नहीं है। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांद और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है, और मुझ पर बारहा मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथों को फैलाओ तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पे दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा, और तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। अब जब हम शरीर के मुतल्लक देखते हैं तो उसके मुतल्लक कहता है कलाम कि मैं तेरे हदिये से और तेरी ईद मनाने से और तेरे ज़बिये कुर्बानी पेश करने से, तेरा 10वां हिस्सा लाने से, तेरे हदिया डालने से, और यहाँ पे अगर पूरी तरतीब को देखते हैं तो तेरी ईद और शबरात से भी मुझे नफरत है। और जब तू ईद बड़ा दिन मनाता है तो मुझे उससे भी नफरत है। अगर तू नया साल मनाता है तो मुझे उससे भी नफरत है। अगर तू ईस्टर मनाता है तो मुझे उससे भी नफरत है। ऐसी ईदें शबरातें जो हैं मेरी नजर में, वो कहता है कि मैं इनसे बेजार हूँ, और बेजार इसलिए हूँ कि तूने अपने आप को जो है मेरे मुखालफ सिमत में खड़ा कर लिया, इसलिए मैं इनसे क्या हूँ, बेजार हूँ तेरे हदिये से। और जब तू दुआ पे दुआ करेगा, जब तू दुआ पे दुआ करेगा तो मैं क्या करूंगा, अपना कान क्या कर लूंगा, बंद कर दूंगा, फेर लूंगा। खुदा कहता है कि मैं अपना कान जो है वो फेर लूंगा। और अब कलामे खुदा में खुदा हमें बड़ी तरतीब के साथ इन बातों की तरफ तवज्जो दिलाता है कि मैं अपना कान भी तुझसे फेर लूंगा, तेरी ना सुनूंगा, अनसुनी कर दूंगा, उस पर तवज्जो नहीं करूंगा। जी यर्मिया, मैं इनको अभी शॉर्ट बयान कर रहा हूँ आपके समझाने के लिए। यसाया तो अगला है, यसाया की किताब यर्मिया 6:20।
کیا اس سے کیا فائدہ کہ سبا سے لبان اور دور کے ملک سے آ کر میرے حضور لاتے، اور تمہاری سوختنی قربانیاں مجھے پسند نہیں، اور تمہارے ذبیحوں سے مجھے خوشی نہیں، اس لیے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں ٹھوکر کھلانے والی چیز اور ان لوگوں کی راہ میں رکھ دوں گا۔ اب یہاں پہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ تو ایسی چیزیں بڑی دور سے سبا سے ایسے ملک سے لائے گا، ایسے ہدیے جو ہیں وہ ایسے ملک سے لائے گا کہ ان سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا، ان سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا۔ خداوند کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ لانا ہے، اگر تمہیں کچھ لانا ہے تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی سوچ، اپنی تھیوری کو چینج کرنا، اپنے مائنڈ کو چینج کر لینا، اپنے خیالات کو چینج کر لینا۔ اور جب ہم اپنے خیالات کو بچوں بیٹھ جاؤ آموز کی کتاب اس کا 5 باب اور 22 ہے جی۔ پانچ باب کی 22 ہے۔ اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانتے گئے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، اور تمہارے فریبہ جانوروں کی شکرانے کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا، اور تو اپنے سردو کا شور میں حضور سے دور کر کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا۔ اب رباب میوزک کو کہتے ہیں، ساز کو کہتے ہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ تو پرستش بھی کرے گا، اگر تو شکر گزاریاں بھی پیش کرے گا تو وہ بھی میں قبول نہ کروں گا، اگر تو گائے گا، پرستش بھی کرے گا تو میں اسے بھی قبول نہیں کروں گا، اگر تو اپنی شرارت پہ جو ہے وہ ڈٹا رہے گا۔ اور جب ہم اپنی شرارت کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کلام خدا میں اور ایک حوالہ ملتا ہے، آخری حوالہ ہم دیکھیں گے زبور 109۔ تو ہم اس شریر کو جو ہے وہ سمجھ پائیں گے۔ زبور 109 109 کی 7 آیت ہے، لکھا ہے جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے گا، اس کی دعا بھی گناہ جو ہے وہ گنی جائے گی۔ جب یسوع آئے گا، یہاں ایک آمد ثانی کا ذکر ہے، عدالت کا ذکر ہے، اور جب یسوع آئے گا تو ایسے شریر آدمی جس نے ہمیشہ جو ہے دوسروں کو غلط راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے، اور ایسے شریر آدمی کے متعلق یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ جب اس کی عدالت ہوگی تو وہ مجرم کیا ہوگا، ٹھہرایا جائے گا، اور اس کی دعا جو ہے، جو عبادت اور جو ریاستیں کی ہے اس نے، وہ بھی کیا ہوں گی، گناہ گنی جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے شریر آدمی جو ہے، جب ہم خداوند خدا کے آگے جو ہے وہ جھکتے ہیں اور اپنی شرارت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں تو خداوند پھر ہم پہ کیا توقعات کرتا ہے، اور خدا کیا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ آئے کلام مقدس میں ہم میکائیل کی کتاب اور اس کی
7 बाब से हम शुरू करेंगे। क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल के 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पलौठे को अपने गुनाह के इसी में और अपने औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं? ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी। ए खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फरौतनी से चले। खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है, दानिशमंद इसके नाम का लिहाज रखता है। अब दानिशमंद क्या करता है? खुदा के नाम का जो है वो लिहाज रखता है। अब खुदावंद जो है, जब हम नीचे पढ़ते हैं तो खुदावंद ऐसे इंसान को जो खुदा से डरना शुरू कर देता है, जब वो शरीर है, जब अपनी शरारतों से बाज आ चुका है, और कुछ शरीर ऐसे हैं, और जैसे हम ज़बूर के अंदर पढ़ते हैं कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जब वो उनकी महफिलों को तरक कर देता है, ऐसे शरीरों के राहों को छोड़ देता है, तो फिर वो क्या बनता है? मुबारक इंसान गिना जाता है। मुबारक का मतलब जो है वो बरकत है, और बरकत दिया गया है, या जय जयकार है, या खुशी है, और ऐसी तारीफात जो है उसके हिस्से का सरमाया बन जाती है। और जब ऐसा शख्स जो है, जो खुदा की सोहबत में रहता है, जो खुदा की रफाकत में रहता है, जो खुदा से बातें करता है, जिसका ध्यान जो है वो खुदा के आइन पे है, वो ऐसे शरीर आदमी की जिंदगी से दूर रहता है, उनके सलाह मशवरे पे नहीं चलता है, उनके इरादों पे नहीं चलता है। जब उनकी महफिल होती है तो वो उनकी महफिल में जो है खड़ा नहीं होता है। वो कहता है कि ये शरीरों की महफिल है, खुदा की महफिल जो है ऐसे लोगों की नहीं है। और खुदा की महफिल जो है वो अपनी आगे बयान करता है कि वो कहता है कि मैं ठट्ठाबाजों के साथ भी नहीं बैठता। अब मुबारक आदमी क्या करता है कि वो ठट्ठाबाजों से भी क्या करता है? दूर रहता है। मुबारक इंसान दूर रहता है ऐसे शरीर शख्स से जिसकी दुआ जो है वो खुदा को नापसंद है, जिसकी दुआ से खुदा जो है वो बेजार है, जिसके हदियों से खुदा बेजार है, खुदा उसका हदिया भी कबूल नहीं ऐसे शख्स का करता। जिसको हम पंजाबी में कहावत बनी है कि मुंह तो राम राम ते बगल च की छुरी। ऐसे इंसान से खुदा बेजार है राम और बगल कि मुंह से तो वो कहता है, जिनके मुतल्लक कलामे खुदा में लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरी तहजीब करते हैं, लेकिन इनके दिल जो है वो मुझसे दूर हैं। अब उनके दिल जो है वो खुदा से दूर हैं, वो ठट्ठाबाजी में लगे रहते हैं, ऐशो इशरत में लगे रहते हैं, अपनी जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करते रहते हैं। ऐसे कामों से खुदा कहता है कि मुझे नफरत है, और जो मेरे पीछे चलता है तो वो भी ऐसे ठट्ठाबाजों की महफिलों में नहीं जाता। और आजकल पादरी भी बड़े इवें दे कमां च बड़े खुश रहंदे ने, खुदा दे खादम दुआ को लोग भी बड़े खुश रहंदे ने इवें दे कमां। जिथे ठट्ठाबाजी होवे बड़े खुश रहणगे, हसणगे, खुशी दा इजहार करनगे उथे। लेकिन होता क्या है? खुदा कहता है कि उसका ध्यान जो है वो कहाँ पे है? अगली आयत में, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी क्या है? खुशनुदी। खुशनुदी से मुराद खुदा के करीब रहना, खुदा के आइन को अपने दिल में रखना, खुदा के बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, खुदा के साथ रफाकत में रहना। और वो उसके रफाकत जो है बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, और उसी की शरीयत पर उसका क्या है? दिन और रात ध्यान। हर बंदे की एक अपनी महफिल होंदी, हर शख्स की एक अपनी महफिल है। अब शरीर की महफिल क्या है? ठट्ठाबाजी। अब मुबारक इंसान की महफिल क्या है? रात और दिन उसका ध्यान कहाँ पे लगा है? शरीयत की किताब पे। शरीयत की किताब पे। अब शरीयत की किताब क्या है? कलामे मुकद्दस। 24 घंटे इसे पढ़ना,
اس لیے کلام خدا میں مکاشفہ کے اندر لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا سننے والا اور اس میں جو کچھ لکھا جو کچھ لکھا ہے اس پہ عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے وہ شخص جو ہے وہ بابرکت شخص ہے، کیونکہ اس کا دھیان جو ہے وہ میرے آئین پر لگا ہوا ہے، اس کا دھیان جو ہے وہ میری شریعت پر ہے، جس کے متعلق خداوند کہتا ہے کہ یہ نبوت کی کتاب جو ہے وہ تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ وہ اس کی جگالی کرتا رہتا ہے، وہ اپنے ذہن کے اندر خدا کی رفاقت میں رہتا ہے، اپنے دل کے اندر جو ہے وہ خدا کی رفاقت میں رہتا ہے۔ ایسے شخص کو خداوند کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے؟ مبارک ہے، بابرکت ہے ایسا شخص خدا کی رفاقت میں چلتا ہے۔ اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ایسے شخص کو خداوند جب مبارک کہہ دیتا ہے تو پھر آگے وہ کس کی مانند ہے جی؟ وہ اس درخت کی مانند ہے۔ اب وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں پر لگائی گئی، اب اس کی بڑھوتی ہے۔ جب خدا اسے مبارک کہہ دے وہ خدا کی رفاقت میں چلے، اور کبھی کبھی ایسی اور رام منہ تو ہیلیلویا کہی جانے ہیں، اور اندروں جو ہے پادری نے اتھو غلطی کی تھی صحیح وہ ڈھولکی صحیح نہیں سی بجاندا، وہ کڑی گاہ صحیح نہیں سی رہی۔ اور بھائی خدا کے نام کو جلال دیا گیا ہے، خدا کی حضوری آپ نے محسوس کی ہے، اگر وہ بھی نہیں کی تو پھر آپ شریر کی تعلیم سے واقف ہیں، پھر آپ شریر کی تعلیم سے واقف ہیں کہ شریر کے متعلق کلام کیا کہتا ہے کہ اس کا کام ہے شرارت کرنا۔ اس نے شرارت کر دی کہ گانے والے نے صحیح نہیں گایا، تبلہ بجانے والے نے صحیح نہیں بجایا، ڈھولک بجانے والے نے ڈھولک نہیں بجائی، اور بھائی جو لیڈ کر رہا تھا اس نے صحیح لیڈ ہی نہیں کیا۔ اب وہ اپنی شرارت کا اظہار کرتا ہے ان باتوں سے، یہ نہیں کہتا کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں کمزوری کے حالت میں بھی جو ہے وہ آپ نے ہمیں خدا کے گھر میں آنے کا فضل دیا ہے، ہم آپ کے فضل کے جو ہے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں فضل دیا اور یہ برکت دی کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ مل کر کیا کریں؟ عبادت کر سکیں۔ اب شریر کیا کرتے ہیں؟ وہ غلطیاں نکالتے رہتے ہیں، کمزوریوں کو دیکھتے ہیں، خدا کے نظام کو نہیں دیکھتے، خدا کی مرضی کو نہیں دیکھتے، خدا کے ارادے کو نہیں دیکھتے کہ خداوند نے یہ فضل جاری کیا ہے کہ میں آج جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوں، آج خداوند نے مجھے یہ دن دیا ہے، اس میں خداوند کی بلیسنگ ہے۔ اب خدا جب ایسے خدا جسے برکت مبارک کہتا ہے، جب اسے مبارک کہتا ہے تو خدا اسے کیسے بڑھاتا ہے، اس کو کیسے تمثیل دی گئی ہے، کس کی مانند ہے وہ؟ جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ اب پانی کی ندیوں کے پاس درخت لگایا گیا ہو تو اسے تازگی تو ملے گی، اور یہاں پہ جب ہم پانی کی ندیوں کے متعلق دیکھتے ہیں تو وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے۔ پانی کی ندیوں کے متعلق دیکھتے ہیں تو ہمیں حزقیل کی کتاب کے اندر جو ہے ایک واقعہ نظر آتا ہے، اور جس کے متعلق لکھا ہوا ہے کلام خدا میں کہ وہاں سے بحر مردار بہتا ہے۔ بحر مردار جو بہتا ہے، اور بحر مردار جب بہتا ہے تو اس بحر مردار کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زندگی نہیں ہے۔ بحر مردار کا مطلب ہے اس میں زندگی نہیں ہے، کوئی چیز اس میں گرتی وہ ہلاک ہو جاتی، اس میں نہ کوئی مچھلیاں ہیں، نہ کوئی جانور پائے جاتے ہیں، اور نہ کوئی ایسی استعمال کرنے والی، یہاں تک کہ اس کا پانی جو ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو استعمال میں لایا جائے، اور وہ سطح سمندر سے یا سطح زمین سے جو ہے وہ 600 تو کچھ فٹ جو ہے وہ نیچے ہے پانی بہتا، اور اس سے پانی نکل نہیں سکتا۔ اب جغرافیہ کہتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بحر مردار کے چوگرد جو ہیں درخت نہیں ہوتے تھے،
کیونکہ اس کا پانی اتنا زہریلا تھا کہ اس کے پانی میں جو ہے درخت نہیں سائڈوں پہ ہوتا تھا۔ اب جب وہ درخت نہیں ہوتے تھے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ زندگی جو ہے وہ نہیں ہے۔ نہیں تھی۔ اور ایک وقت آیا کہ حزقیل پیشن گوئی کرتا ہے کہ جب میں نے نگاہ کی تو میں نے مشرق کے ہیکل کے استانوں میں سے ایک دریا بہتا دیکھا۔ ہیکل کے آستانوں میں سے ایک دریا بہتا ہے اور اس دریا کا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے، اور جب اس دریا کا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے، اور جب وہ دریا میں چلا ہوں تو پہلے اس کا پانی جو ہے مجھے ٹکنوں تک ہے، گھٹنوں تک ہے، اور پھر جو ہے وہ مجھے یہاں تک آیا ہے پانی، اور جب میں نے پھر چلا تو وہ مجھے کمر تک آ گیا ہے، اور جب میں نے پھر اس میں سروے کیا تو وہ پانی مجھے گردن تک لے آیا ہے، اور جب میں وہاں پہ چلا تو یہاں اتنا پانی بہنا شروع ہو گیا کہ وہ پانی جو ہے وہاں پہ تیرنے کے قابل بن گیا۔ اتنا بڑا دریا بہا، اور جب یہ دریا جو ہے بہا ہے اور اس دریا بہنے والے دریا سے جو پانی بہتا ہے، اور اس پانی نے آ کر اس دروازے کے اوپر جس کے ستانوں میں سے یہ پانی بہتا تھا اس میں کھڑے ہو کر اس نے آواز کو بلند کر کے کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو کیا کرے؟ مجھ سے آ کر پیے، اور جو مجھ سے پیے گا اس میں کیا ہوگی؟ ندیاں جاری، کیونکہ یہ مشرق کی طرف بہتا ہے۔ اور جب یہ دریا مشرق کی طرف بہتا ہے تو یہ مشرق کی طرف یردن کے اندر جب ہم سروے کو دیکھتے ہیں، کتابوں کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ ہم یردن کے دریا کو دیکھتے ہیں، اور جب یردن کا دریا جو ہے وہ بحر مردار میں گرتا ہے تو یردن کے دریا میں جو ہے وہ زندگی ہے۔ اب زندگی کے اندر جب یسوع نے وہاں پہ یردن کے اوپر یوحنا سے بپتسمہ لیا ہے، اور جب اس نے بپتسمہ لیا ہے تو وہ دریا جو ہے وہ یردن کے دریا میں سے جب مسیح نے بپتسمہ لیا اور اس پانی کے اندر جو ہے زندگی داخل ہوئی ہے، اور جب زندگی داخل ہوئی ہے تو بحر مردار کے اندر وہ دریا یردن کا جا کر گرتا ہے، اور جب وہ دریا یردن کا جو ہے بحر مردار کے اندر جا گرتا ہے تو بحر مردار کے اندر بھی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے ایک زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس زندگی کے اوپر جو ہے اس بحر مردار کے کناروں کے اوپر بھی جو ہے پھر کثرت سے درخت اگنا شروع ہوئے ہیں، اور کثرت سے جو ہے بڑھوتی شروع ہوئی ہے۔ پھر اسی بحر مردار کے اندر جو ہے ہر طرح کی مچھلی پائی جاتی ہے، ہر طرح کا پانی کا جو کیڑے مکوڑے ہیں، ہر چیز وہاں پہ کثرت سے زندگی حاصل کرتی ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہوا؟ جس دریا کے اوپر مسیح نے بپتسمہ لیا، جب وہ دریا وہاں پہ گرا، اور آج یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہے جو زندگی کے پانی کی ندیوں کے کنارے لگایا ہو، جس کے اندر زندگی ہو۔ اب وہاں پہ یہ درخت لگایا گیا ہے کنارے کے اوپر، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر بھی زندگی آ گئی ہے۔ پہلے یہ شریر ہے، شریر سے جب آپ نے ہر گناہ سے توبہ کی ہے تو اس کے اندر زندگی آ چکی ہے۔ اب یہ ندی کے کنارے لگا دیا گیا ہے۔ اب وہ اس ندی کے کنارے جب لگا دیا گیا ہے تو اس کے اندر زندگی آ گئی ہے، اور زندگی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب درخت کے اندر جب چیک کرتے ہیں۔ مسیح نے کہا کہ اگر میں انگور کا کیا ہوں؟ حقیقی درخت، حقیقی درخت ہوں، تم کیا ہو؟ میری ڈالی ہے، اور جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اسے زندگی ملتی ہے۔ پہلے یہ شریر کی شکل میں ہے، اب شرارت کرتا ہے۔ جب یہ پھلدار بنا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ اب پھلدار ہونے کے لیے، اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور چیز بھی موجود ہے۔ جب ہم درخت کو دیکھتے ہیں، جو دیہاتوں کے لوگ ہیں، درخت کے اندر دو چیزیں لازماً پائی جاتی ہیں۔ ایک جڑیں، درخت کے اندر جڑیں ہوتی ہیں۔ اب وہ جڑوں کا کام کیا ہے؟
फैलना, उनको ना जड़ें जो ऊपर होती है ना, उनको धूप असर कर सकती है, लेकिन जिंदगी जो है जड़ों में भी मौजूद हो सकती है, लेकिन उससे बढ़कर जिंदगी जो मिलती है वो किससे मिलती है? दरख्त को पानी से, तने से। तना जो होता है नीचे, तना जो है उसका काम क्या है? फैलना उसका काम नहीं है। तने का काम क्या है? सीधा जमीन के तह में जाना। अब जितना हम कलाम में की तह में जाएंगे, जितना हम यीशु मसीह ने क्या कहा कि कश्ती को कहाँ पे ले जाओ? गहरे में, गहरे में ले जाओ। जितना गहरा तना जाएगा, जितने गहरी जमीन के अंदर वो जाएगा, उतना खुदा उसके ऊपर अपने मकाज पे को, उतनी अपनी ताकत, उतनी अपनी कुव्वत देता है। अब ये जिंदगी के दरख्त के ऊपर नदी के किनारे पे लगा है, इसका तना जो है अब वो गहरा हो चुका है, अब उसका बढ़ोतरी का फल लाने का वक्त है। अब वो फल में क्या लाता है? अब इसका पहली बात जो है वो क्या है? उसका उस दरख्त की मानत होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर क्या करता है? फलता है। अब जिनको पानी लाना बेचारों को मिले, वो फलते तो हैं, लेकिन उनका बीज क्या होता है? कमजोर होगा, सूख जाता है, बीमारी की हालत में होगा, परेशानी की हालत में वो बीज होगा। फलते तो वो भी हैं, लेकिन ये जो जिंदगी के दरख्त की नदियों के पास लगाया गया है, क्योंकि जिंदगी का दरिया जो है वो कौन है? यीशु मसीह है। और जिससे जिंदगी निकलती है, उस दरख्त के किनारे पे उस नदी, उस जिंदगी के दरख्त को उस पानी की नदियों के पास लगाया गया है। अब इसका पत्ता जो है, पहली बात, इसका पत्ता जो है वो क्या नहीं होता? मुरझाता नहीं कभी भी। खादम जो खुदा के साथ चलने वाला है, आपने कभी गौर की हो उसकी जिंदगी के ऊपर? आपको उसका चेहरा जो है ना वो खुशनुमा ही नजर आए। अगर वो परेशान है तो समझ लो ये खुदा की रफाकत से दूर है। हाँ, इंसानी बदन रखते कभी कभार इंसान कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर खुदा के साथ है तो उसका चेहरा जो है वो शादाब रहेगा, खुशहाल रहेगा, उसके चेहरे से परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो किसी को खादम किसी को तकलीफ नहीं देता, तकलीफ सह लेता है। अपने अंदर जो है वो इतनी बर्दाश्त उसमें खुदा ने रखी होती है कि वो हर चीज को जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। अब ये खुदा का खादम जो मुबारक गिना गया है, इसका पत्ता जो है वो भी क्या नहीं होता? मुरझाया नहीं जाता। सो जो कुछ वो करे क्या होगा? बराबर होगा। जिस चीज को वो हाथ लगाएगा वो भी बरकतशुदा हो जाएगी। इसलिए कि जो खुदा के साथ चलते हैं उनके मुतल्लिक़ कलाम खुदा कहता है कि तू घर से निकलते हुए भी क्या होगा? मुबारक होगा। घर में भी तू क्या होगा? मुबारक। तेरी औलाद क्या होगी? मुबारक। तेरा खेत क्या होगा? मुबारक। तेरा खाना पीना मुबारक। जहाँ पे तू जाए, जिस चीज को तू हाथ लगाएगा, हर चीज जो है वो क्या होगी? मुबारक हो जाए, वो भी बाबरकत हो जाएगी, जिस चीज को भी तू हाथ लगाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि अगर हमने मुबारक बनना है तो फिर शरीर के किरदार को मद्देनजर रखना होगा। जब शरीर के किरदार को मद्देनजर रखेंगे तो फिर मैं कहता हूँ कि हम मुबारक हो जाएंगे। खुदावंद आपको मुझे इस कलाम के रज़